آپ دیکھ رہے ہیں مسائل کا حل چینل۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ کچھ سالوں سے جب بھی گندم پک جاتی ہے اور فصل تیار ہو جاتی ہے تو بارشیں شروع ہو جاتی ہیں، جس کی بنا پر اچھا خاصا نقصان بھی ہوتا ہے اور کسان پریشان بھی ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، اس موقع پر جو بارشیں ہیں یہ باران رحمت نہیں، اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ باران رحمت، بلکہ در حقیقت یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے اور اللہ کی طرف سے یہ ایک عذاب کی شکل ہے۔ یہ زمین اور آسمان یہ اللہ نے بنائے ہیں، زمین آسمان کے اندر برکتیں بھی ہیں اور زمین آسمان کے اندر اللہ کے عذاب بھی، دونوں چیزیں۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں کہ اللہ تعالیٰ زمین سے بھی برکتیں شروع کر دے، آسمان سے بھی برکتیں شروع کر دے، اور اللہ تعالیٰ زمین سے بھی عذاب شروع کر دے اور آسمان سے بھی عذاب شروع کر دے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ عذاب کب آتا ہے اور برکت کب آتی ہے؟ زمین سے اور آسمان سے۔ قرآن مجید کی ایک آیت، اس کو اگر ہم پڑھیں تو مسئلہ ہمیں سمجھ آتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اگر یہ بستی والے ایمان لے آئیں اور اللہ سے ڈر جائیں تو اللہ کا فرمان ہے لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ، ہم ان کے اوپر آسمان و زمین سے برکتوں کے دروازے کھولیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان اور تقوی کی بنا پر زمین سے بھی برکت ملتی ہے اور آسمان سے بھی برکت ملتی ہے۔ اور عذاب کب آتا ہے؟ عذاب آتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ یہ جو کچھ بھی تمہیں عذاب پہنچتا ہے، مصیبت پہنچتی ہے، اس میں تمہارا اپنا قصور ہوتا ہے، اللہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا۔ اور اللہ کا فرمان کہ ویعفو عن کثیر، کتنی ہی ایسی غلطیاں ہیں جو ہم معاف کر دیتے ہیں، درگزر کر دیتے ہیں۔ دبئی کے اندر دیکھیں، مندر بنا دیا گیا، بنانے والوں نے بنایا، اگر اللہ چاہتا تو جب انہوں نے شروع کیا تھا تو اسی آن ہی اللہ زمین کے اندر زلزلہ پیدا کر کے مندر کا نام و نشان مٹا دیتا، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا۔ بنا رہے تھے، درمیان میں پہنچے تو وہاں اللہ ختم کر سکتا تھا۔ انہوں نے پورا بنایا ہے، اللہ نے مندر کو نہیں گرایا، حالانکہ اللہ اس بات پہ قادر ہے، لیکن اللہ نے مندر کو نہیں گرایا، لیکن اللہ نے اپنی قدرت ان کو دکھا دی کہ اگر میں چاہوں تو میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ بارشیں آئیں، اللہ نے آسمان سے عذاب نازل کیا، اللہ چاہتا تو زمین سے بھی نازل کر سکتا تھا، لیکن اللہ نے زمینی عذاب نہیں، آسمان سے عذاب اتارا، اور اس کے نتیجے میں پورے دبئی کا نظام متاثر ہوا، پورے نہیں۔ اور وہ دیکھتے ہیں کہ وہاں بارش نہیں، ایسے لگتا ہے کہ جس طرح کے کوئی سیلابی طوفان ہے، گاڑیاں اور پلازے، اس کے اندر تمام قیمتی اشیاء پانی کے اندر ایسے تیر رہی، کروڑوں روپے کی اشیاء ایسے تیر رہی۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ ہم ان کو چھوٹے چھوٹے عذاب دیتے ہیں، بڑے عذاب نہیں دیتے، تاکہ یہ لوگ گناہوں سے رجوع کریں۔ یاد رکھیں، جب فصل پکنے کے بعد جو اللہ کا حق ہے وہ بندہ نہیں دے گا، ایک سال بھی نہیں دیا، دوسرے سال بھی نہیں دیا، تیسرے سال بھی نہیں دیا، آخر اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ تو پھر دکھاتا ہے نا کہ بندے اگر میں چاہوں تو میں ساری ختم کر سکتا ہوں، میرے لیے کوئی مشکل نہیں۔ جلال پور پیر والے کا واقعہ ہے، کپاس تھی، ساری کپاس ارد گرد اس کو بیماری لگی ہوئی تھی، درمیان میں 1 ایکڑ تھا، اس کو کوئی بیماری نہیں، درمیان میں 1 ایکڑ تھا، اس کو کوئی بیماری نہیں۔ پوچھنے والوں نے پوچھا بھی بھائی
یہ کیا ہے؟ کہنے لگا میں نے پوری زندگی کبھی بھی جو عشر ہے اس میں ایک ذرہ برابر میں نے چھوڑا نہیں ہے، خدائی نہیں کی، بلکہ پورا نکال دیا۔ یہ اللہ اس بات پہ قادر ہے۔ اگر تم اللہ کا حق ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ پھر تمہاری ہر چیز کی حفاظت کرے گا اور فائدہ بھی تمہارا ہے۔ جب ایک آدمی عشر نہیں نکالے گا تو پھر یہی کچھ ہوگا۔ ہماری صورتحال یہ ہے، اور یاد رکھیں یہ بھی بات ساتھی پوچھتے ہیں کہ جی اگر اخراجات ہی پورے نہیں ہوتے تو پھر کیا کیا جائے؟ یاد رکھیں اس میں ہمارا قصور ہے، اللہ نے نہیں۔ ہم نے ایک دانہ ڈالا، اللہ نے اس کو 700 کر کے نکالا ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو اس ایک کو بھی ختم کر کے کچھ بھی نہ نکلتا۔ اللہ نے تو نہیں جاتی کی، اللہ نے تو تجھے تیری سوچ سے بھی زیادہ دیا۔ باقی ہمارے اپنے اعمال ہیں، اپنے قصور ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں کیا سزا ملتی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ جب بھی لوگ قرآن و سنت کی خلاف ورزی کریں گے، کمی کوتاہی کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر جو حکمران مسلط کرے گا وہ ظالم ہے، وہ ظالم ہے۔ آج صورتحال یہ ہے کہ قرآن و سنت کے مطابق ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اپنی زندگی کو دیکھیں۔ اس بنا پر ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ مانگیں۔ ہم اتنے ہی مکلف ہیں جتنی ہماری، میں اور آپ، جو ہم کمی کوتاہی کوئی غلطی اس سے بچ سکتے ہم تو اپنے آپ کو بچائیں۔ باقی بڑے کا معاملہ بڑے کے ساتھ ہے، ہم جو کر سکتے ہیں وہ تو کریں۔ اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کے گناہ سے محفوظ رکھے، آمین۔ واقول قولی ھذا وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب